وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 10، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں بیعت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ ان قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ ان الذین یبایعونک، اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ فمن نکث، جو اب اس عہد کو توڑے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو وہ اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کرے گا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ جلد اس کو ان قریب اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ سامعین کرام، بیعت کا مضمون ہے، اور بیعت آپ کو میں نے بتایا ہے مختلف اس کے محامل ہیں، اور بیعت اسلام ہے، بیعت خلافت ہے، اور بیعت اصلاح ہے۔ چند چیزوں پر بیعت، اور اس کی میں آپ کو تفصیل بتا رہا تھا اور قرآن سے آپ کو بتا رہا تھا۔ دیکھیں، بیعت جو ہے یعنی آج کل جو ہم بیعت لوگ کرتے ہیں، اور مشائخ جو ہیں بیعت لیتے ہیں، جو صحیح مشائخ ہیں، تو اس کی حیثیت قرآن کے ایک آیت پر ہے، اس کی بنیاد جو ہے قرآن کی ایک آیت پر ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ بان لهم الجنہ، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، ابتدائی طور پہ آپ کو میں نے سرے سے یہ بات بتائی، بہت اہم بات ہے، اس لیے میں اور بہت ضروری بھی ہے
اور اس معاملے میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں. بعض لوگ بیعت کے سرے سے منکر ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے بیعتوں کا، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. تو بات ایسی ہے کہ اس میں خاص تعصب کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں جو ضرورت ہے بنیادی طور پہ، آپ کو میں نے وضاحت بھی کی، پھر میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ انسان کا مقصود ہے اللہ اور آخرت کی کامیابی. اب یہ ایک کام اس نے کرنا ہے دنیا میں آ کے، اس نے ایسے اعمال کرنے ہیں، ایسے راستے پر چلنا ہے جس کی منزل اللہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا راستہ بھی بتا دیا ہے. وہی اور کتاب و سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. کوئی اور راستہ اللہ تک نہیں پہنچتا سوائے قرآن اور سنت کے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ دیکھے گا یا تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے نہیں قبول کرنا اسے. یعنی یہ اس کو منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتا. اور آج کل تو یہ تصوف جو آپ لوگ کہتے ہیں، اصل میں تو یہ ہے شریعت. اس کو کوئی خاص نام دینا یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے، کیونکہ تصوف کو بعض لوگ جو ہیں وہ ایک الگ چیز قرار دیتے ہیں اسلام سے. یہ عین اسلام ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تصوف عین اسلام ہے، یہ تو آپ کی مطلب اپنی وہ ہیں، نام آپ نے رکھ لی ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. لیکن سیدھی سادی بات ہے، اللہ تعالیٰ منزل ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک معلم کی ضرورت ہے، اور ایسا معلم جو ہمیں حضور کی سنت کا ایک نمونہ بھی پیش کرے، حضور کے قیل و قال کا ایک نمونہ بھی پیش کرے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، اس طرح کیا ہے، اس کا نمونہ یہ ہے. اب وہ معلم ہے، وہ قرآن اور حدیث سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے واقف ہے. آپ اس سے اگر اس کو انسٹرکٹر اپنا رکھ لیتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی غیر شرعی بات تو نہیں ہے. ہم جس کا انتخاب کرتے ہیں وہ ہمارا خدا تو نہیں ہو جاتا. یہ بات نوٹ کر لیں. جو بھی یعنی اس کے علاوہ بات کرے گا وہ غلطی پر ہے. جو بات میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ صحیح ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. یہ بس یہ واحد ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو اب اس میں یہ بیعت کا مضمون ہے کہ بیعت یعنی یہاں پیغمبر سے بیعت کا تذکرہ ہے، لیکن میں نے آپ کو تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایک بیعت کی ضرورت ہے. بیعت کی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سودے کا تذکرہ کیا ہے. اس سودے کو اب پایہ تکمیل تک آپ کیسے پہنچائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں. اب یہ ایک ڈیل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے کہ اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور کامیابی کی جنت میں پہنچ جاؤ، تو تم مجھ سے ایک ڈیل کرو، اپنا مال و جان کا اختیار میرے حوالے کر دو، عوض میں تم کو جنت دوں گا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اب وہ ڈیل جو ہے، دیکھیں یہ تعصب کی اینک اتار کے اگر آپ اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب وہ ڈیل آپ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پہلے تو پیغمبر تھے، پیغمبر کے ہاتھ پہ لوگ آتے تھے، بیعت کرتے تھے، بیعت اسلام کرتے تھے، بیعت اصلاح بھی کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رہا. ہر خلیفہ جو تھا وہ خلیفۃ الرسول بھی کہلاتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خلیفہ تھا. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں.
تو تمام جو خلیفہ تھے وہ اسی یعنی انہوں نے بیعتیں لی ہیں. لیکن اب آج کیا معاملہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں، ایک ضرورت ہے کہ آپ یعنی بیعت کی ضرورت میں بتا رہا ہوں. آپ کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی ڈیل فائنل کرنے کی. کس طریقے سے کریں گے؟ آپ کو ضرورت ہے ایک عملی نمونے کی. آپ کے سامنے وہ عملی نمونہ رسول، قرآن اور سنت پہ عمل کا عملی نمونہ آج کے زمانے میں 100% کون پیش کرے گا؟ آپ کو اس ہستی کی بھی ضرورت ہے جس کو قرآن نے سچے لوگوں سے تعبیر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو. تو دیکھیں، آپ یہ گنتے جائیں. آپ کو ڈیل کے لیے ایک اٹارنی رکھنے والے شخص کی ضرورت ہے. یہ میں یعنی یا سند یافتہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، سند یافتہ. ایک تو ہوتے ہیں ڈاکٹر جو ہیں سند یافتہ ہوتے ہیں، ایک عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی. تو آپ کو عطائی کے پاس نہیں جانا، آپ کو سند یافتہ لوگوں کے پاس کو تلاش کرنا ہے، اپنے ماحول میں دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں رہتے ہیں اور امریکہ میں آپ نے بیعت کر لی، یا آپ مردان میں رہتے ہیں اور آپ نے کراچی میں بیعت کر لی کسی سے. تو ایک تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری طرح اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کی معیت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. سچے لوگوں کی معیت، کونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ مجلس. تو آپ کو ایک صحبت کی ضرورت ہے. سامنے کا صحبت، تو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے آپ کو اچھا بنا دے گی، صالح بنا دے گی. صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کو یعنی میں آپ کو یہ مرحلہ وار بتا رہا ہوں. قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، پھر ایک انسٹرکٹر کی ضرورت ہے، پھر ایک عملی انسٹرکٹر کی ضرورت ہے. یعنی انسٹرکٹر دو قسم کے ہوتے ہیں. عام جو علماء کرام ہیں اس میں سے ہر ایک اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ وہ آپ کو عملی جو ہے وہ تربیت فراہم کرے. ہمارے پشتوں میں ایک مقولہ بھی ہے ملا کے بارے میں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملا جو کہتا ہے وہ تو کرو، جو کرتا ہے وہ نہ کرو. اور پھر دوسری جو ہے وہ ایک کہاوت ہے، یہ دیکھیں ایسی زبانیں زد و عام نہیں ہو جاتی بات. کہتا ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ خود میاں دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. یہ تو آپ کے اردو میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، ساری باتیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، عملی ایک جیتے جاگتے انسان کی جو آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و عمل کا ایک عملی نمونہ پیش کرے اور آپ کو ہدایت دے، پھر آپ کی ڈیل بنا دے، پھر آپ کا تزکیہ کرے. وہ یزکیہم، آپ کو ایک صحبت کا ماحول فراہم کرے، آپ کی تربیت کرے، آپ کا تزکیہ کرے. تزکیہ نفس جو ہے وہ انتہائی ضروری بات ہے سامنے کرام، کہ انسان اپنا تزکیہ کر لے. قرآن سے یہ بات بہت زور دے کے یہ کہی گئی. قد افلح من تزکا قد افلح وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا. یہ ایک اور مستقل موضوع ہے صاحب کرام، تزکیہ نفس کا. انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے تزکیہ نفس میں. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں تزکیہ نفس پہ صاحب کرام. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی معراج تک پہنچیں. ہماری معراج کیا ہے؟ اللہ کی دربار میں رسائی، اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت،
اللہ کا قرب اور اللہ کی دیدار، یہ ہماری منزلیں ہیں، یہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کی رضاؤں کے لیے بھی جد و جہد کریں۔ بات ایک ہی ہے ساری، آپ نے اگر اللہ کی رضا حاصل کر لی، تمام مقامات کے آپ اہل ہو گئے، آپ کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ یہ بات میں آپ کو قرآن کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ پیغمبر اگر بشیر ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ نفس کر لیں۔ اب یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا اصل بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے اندر جو قلب ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر قرار دے دیا ہے، لیکن یہ تزکیہ نفس والی بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلب کے، یہ ایک شیشہ ہے، ایک آئینہ ہے، اس کے آئینے میں آپ اپنے مقصود کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، یعنی جلوہ خداوندی یہاں پر یعنی اس کی چمک آ سکتی ہے۔ دل کو اگر آپ چمکا لیں تو یہ انعکاس ہوگا نور الہی کا، اس پر انعکاس ہوگا، اور نور الہی کسی کو حاصل ہو جائے جو کہ قرآن میں ہے، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ تو یہ دل کو عرش الہی بنا لینا آپ کی ایک ضرورت ہے، دل کے آئینے کو چمکا لینا آپ کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہت مزیدار اور بہت آسان پروسیس رکھ دیا ہے۔ یہ قلب دل کے یعنی آئینہ قلب پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گندگی مل دی ہے۔ کیا گندگی؟ مٹی وغیرہ۔ دیکھیں ایک آئینہ ہے اور اس پہ آپ اگر مٹی کا لیپ کر دیں تو کیا وہ پھر اپنا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو آئینہ قلب ہے اس پر تھوڑی سی یہ جو ہے یہ مٹی تھوڑی سی مل دی ہے دنیاوی خواہشات کی۔ اگر آپ اس مٹی کو پاک کر لیں گے تو آپ کا آئینہ قلب جو ہے وہ چمک جائے گا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو کنیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہوگا، وہ مٹی کو صاف کرنا ہوگا۔ اس مٹی کو صاف کرنا بڑا آسان ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یا ذکر اللہ، دونوں مفاہیم کی حدیث موجود ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک صفائی کا آلہ ہوتا ہے، دل کی صفائی کے لیے اللہ کی یاد ہے اور کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ سے یہ ایک یعنی صفائی کی ایک چیز ہے، اس کے ذریعے لا الہ الا اللہ کے عملی ورد کے ذریعے آپ اس آئینہ قلب کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر مزکی کی بھی ضرورت ہے۔ اکیلے آپ یہ بات نوٹ کر لیں، اکیلا آپ تزکیہ نفس نہیں کر سکتے، اس آئینہ قلب کو صاف نہیں کر سکتے۔ کچھ اعمال صالحہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ پیغمبر کے ہاتھ میں یہ دیا ہے۔ یہ تزکیہ قلب کا پروسیس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے حوالے کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اپنا تزکیہ کریں گے۔ تو اسی طرح وہ پیغمبر پھر اپنا یعنی اس کی ذات جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یعنی اللہ کا رسول، ہمارے رسول جو ہیں وہ بنیادی طور پہ تو حقیقت میں نور الہی ہیں۔ اس وقت تو یعنی دنیا میں پھر وہ نور یعنی بشریت کے لباس میں آیا، لیکن ہے تو ان کی حقیقت نور الہی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نور نبیکم، انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری۔ پھر جو حضور کے متبعین ہیں، مؤمنین ہیں، جو خاص امتی ہیں، وہ پھر حضور کے نور سے ہیں۔ اب جیسے کہ پیغمبر اور پھر علماء حق، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبیوں کا درجہ ہے، ان لوگوں کا درجہ نبیوں کا سا ہے، ان کے دل بھی عرش الہی ہیں۔ جو بھی دیکھیں، میں ایک مختصر بات کروں کہ جو بھی اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے اس کا دل عرش الہی بن جاتا ہے۔
عرش الہی بن جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے سامعین کرام۔ تو ان لوگوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی ان کی وضاحت کی ہے، قلوبہم مصابیح الہدا، یہ ایک بڑی حدیث ہے، اس کا میں نے ایک جملہ آپ کو، کہ ان کے دل جو ہیں، نشانی جو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ ان کو دیکھیں، ان کی نشانی یہ ہے آپ ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے گا۔ پھر ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں، قلوبہم مصابیح الہدا۔ تو ایسے لوگ یعنی ان لوگوں کو، یہ لوگ جو ہیں آپ کا تزکیہ نفس کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی صحبت جو ہے، آپ بیٹھیں گے ان کی صحبت، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو بہرحال وہ دیکھیں، اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے امت میں، لیکن میں آپ کو اپنا قرآنی حساب سے، آپ کو قرآنی دلائل کے ذریعے، اور جو عملیہ جو عقلی ہے، عقلی دلائل بھی دے رہا ہوں آپ کو، اور قرآنی دلائل سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بیعت کی ضرورت، بیعت کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ بیعت کرنے والا کس سے بیعت کریں گے؟ وہ آپ کا انسٹرکٹر ہوگا۔ بیعت کس سے کریں گے؟ ان کی صحبت سے آپ فیضیاب ہوں گے۔ بیعت کس سے کریں گے کہ ان کا سرتاپا وہ قرآن و سنت کا آپ کو سامنے ایک نمونہ پیش کرے۔ بیعت کس سے کریں گے کہ وہ آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے، آپ کو طریقہ بتائے اور تزکیہ نفس کے راستے پر آپ کو ڈال دے۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام، بیعت جو ہے وہ ہوتی ہے اصل میں اللہ سے۔ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں پہلی بات کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ بھی آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پیغمبر سے یا نائب پیغمبر سے بیعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت ہوتی ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا مختصر طور پہ سامعین کرام آپ کو بتایا ہے کہ بیعت کی ضرورت کیا ہے اور کیا ہے، یعنی اس کو کرنا لازمی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اپنا تزکیہ نفس کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک کامل شخص کی نگرانی میں تزکیہ نفس کا عمل شروع نہ کریں۔ کامل شخص، اور یہ کاملین جو ہیں وہ موجود ہیں سامنے، ہر زمانے میں موجود ہیں، آپ کے شہر میں موجود ہیں، آپ کے ملک میں موجود ہیں، بہت سے لوگ ہیں سامنے کرام، اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ یعنی قرآن سے میں نے آپ کو دے دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، آپ اس کی اتباع کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اتباع تو ہم اس شخص کی کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے پریکٹیکلی حضور کے عمل کا ایک نمونہ پیش کرے، اس کی آپ اتباع کر سکتے ہیں۔ بہرحال اتباع و اطاعت جو ہے اس کا الگ مضمون ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا شان نزول تو صلح حدیبیہ ہی تھا اور بیعت رضوان تھی، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی بیعت کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بیعت عقبہ اولیٰ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے، ہر مسلمان آتا، یعنی ہر کوئی جو مسلمان ہوتا اللہ کے رسول کے پاس آتا تو وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ تو اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعصب، دیکھیں تعصب کسی بھی چیز کے بارے میں پایا جاتا ہو آپ کے دل میں تو پھر آپ تعصب کا ہی شکار رہتے ہیں۔ ایک دل میں آپ نے ایک بات ڈال لی، بہت سے یعنی ایسے لوگ ہیں کہ بس نام ان کو چڑ ہے، بیعت کے نام سے چڑ ہے، پیر مرشد شیخ اس کے نام سے چڑ ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ اور ایسے گروہ ہیں کہ جو اس حقیقت کو جھٹلاتے ہیں کہ بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مرشد کی، نہ شیخ کی، نہ کسی کامل، نہ انسٹرکٹر کی، کوئی ضرورت نہیں، بس قرآن اور حدیث۔ معلم کی آپ کو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے نہیں ہیں لیکن عملی طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی عملی نمونہ نہیں درکار، آپ کو کسی صحبت کی ضرورت نہیں ہے،
کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک میرا ساتھی تھا تو وہ یہ مضمون ہم نے درس میں بیان کیا، تو اس نے پھر کسی اور سے پوچھا کہ بھئی یہ تو قرآن میں یہ آیت ہے، تو اس نے اس کو یہ جواب دیا کہ ہاں یہ بات قرآن میں موجود ہے، لیکن تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، تمہیں ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے بھئی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ مخاطب قرآن نہیں ہے؟ اس کو صحبت کی کیوں نہیں ضرورت؟ اس کو سچے لوگوں کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ میں بات کر رہا ہوں، بہرحال میرا تو اس میں کوئی وہ خاص وہ ہے بھی نہیں، یعنی میرا کام تو صرف ایک بات پہنچانا ہے بس، اس کے علاوہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں قرآن کا اگر اللہ تعالیٰ کی اگر ایک چاہت ہے کہ لوگ ایسا کریں تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ مضمون خاصا طویل بھی ہے سامعین کرام، لیکن میں نے چیدہ نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں۔ اور تھوڑا سا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تھوڑا سا میں ترجمہ میں اس کا وہ بتا دوں کہ انما مطلب فقط وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی بیعت بنیادی طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ ہوتی اللہ تعالیٰ سے، یہ ڈیل تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے قرآن، یہ انسانوں سے کوئی بیعت نہیں کرتا ہے، اللہ سے بیعت ہوتی ہے، لیکن ایک واسطہ ہو جاتا ہے۔ فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، جو پھر گیا اپنے وعدے سے تو وہ پھر جائے گا اپنے آپ سے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جس نے پورا کیا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ Those who pledge allegiance to you are pledging allegiance to God. The hand of God is over their hands. Whoever breaks his pledge breaks it to his own loss. And whoever fulfills his covenant with God, he will grant him a great reward. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔